अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, पार्लियामेंट जो पाकिस्तान की नुमाइंदा है, 22 करोड़ आवाम जब वोट डाल के अपने नुमाइंदे इस पार्लियामेंट में भेजते हैं तो वो आपके दुख, दर्द, गम, खुशी हर जगह पे शरीक होते हैं। आज एक मर्तबा फिर पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार है। सैलाब सैलाब की तबाहकारियों ने चारों सूबों को, गिलगित बल्तिस्तान को, कश्मीर को तबाही की तरफ धकेल दिया। लेकिन हमारे पार्लियामेंटेरियन, हमारे नुमाइंदे, हमारे समाजी शख्सियात, हमारे उलमा, हमारे मीडिया वर्कर इस मुसीबत में आवाम के साथ हैं। बाद अज़ां हुकूमत ने ये फैसला भी किया कि पूरी कौम सैलाब की तबाहियों को ख़त्म करने के लिए कोशां है, तो उसी में आलमी बिरादरी को भी शामिल करें। तो एशियाई रीजन के लिए यहाँ पे स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने कॉन्फ्रेंस तलब की, जिसमें दुनिया के नुमाइंदे मौजूद हैं कि इसका सलूशन क्या है, इन सैलाबी इलाकों में आबादकारी और तरक्की को वापस कैसे लाना है। ये सब तजावीज़ हैं और उस पर अमल भी हो रहा है। आइए नाजरीन, आपको इसी कॉन्फ्रेंस में लेके चलता हूँ, मुख्तलिफ सियासी शख्सियात से, समाजी शख्सियात से, सबसे मिलाता हूँ। आइए नाजरीन चलते हैं। पाकिस्तान बैतुल माल के चेयरमैन फ़िदा पिराचा साहब, एक मुद्दत बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें दुनिया के लोग शरीक हुए। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर मुश्किल सूरत हाल है, सैलाब है, आबादकारी का मसला है। इस कॉन्फ्रेंस के अगराज़ व मकासद को आप कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ जी कि ये बहुत टाइमली अरेंज हुई है ये कॉन्फ्रेंस, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ एफर्ट्स को। जो टीम सारी इसमें इन्वॉल्व है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी, स्पीकर साहब ने भी, मैडम रोमीना है जो है, उन्होंने इसको अरेंज करवाया। ये इसलिए भी ज़रूरी थी, और जिस हालात में इस वक्त मुल्क दो चार है, इस हवाले से आपको ये एक मौका फराहम किया गया है कि आप पूरे दुनिया में अपना एक मैसेज को लेके जाएं। और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट मैसेज मैं समझता हूँ जो इस कॉन्फ्रेंस से जाएगा, वो ये है कि जो क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है, जिसके वजह हम खुद बन रहे हैं, जो एक मैन ह्यूमन जो गलतियां हैं, उसकी वजह से आज पाकिस्तान जिस मुश्किलात से दो चार है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि पूरा पाकिस्तान, बिलखसूस सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के भी कई इलाके जो इस वक्त ज़ेर आब हैं, और जो लोग हैं, मिलियंस की तादाद में लोग बेघर हो चुके हुए हैं। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फ्रेंस जो होगी, ये पूरी दुनिया को इस तरफ मबजूल करेगी, उसकी तवज्जो, और हमें पाकिस्तान को दोबारा तामीर करने में मददगार साबित होगी। इस कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ भी सामने आएगी कि बहुत सारे लोगों को या मुल्कों को, दोस्त मुल्कों को अंदाज़ा ही नहीं है कि नुकसान कितना हो। बिलाशुबा आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं समझता हूं कि बड़ी टाइमली ये कॉन्फ्रेंस आई है। और इस वक्त आप जो आज हमने जो इसको ओपनिंग अभी देखा है प्रोग्राम, उसमें जो उन्होंने बातें की हैं, मैं समझता हूं कि आज ही से ये मैसेज शुरू हो गया है। और इससे मुझे बहुत उम्मीद है कि दुनिया की इसमें आपकी तरफ तवज्जो मबज़ूल होगी, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए ये मददगार साबित होगा। ये जो आजकल की सिचुएशन है हमारे मुल्क की, जो एक आप ये कह सकते हैं कि क्रिटिकल सिचुएशन है, उसमें इतने बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ का यहाँ पे आना और उस चीज़ को ख़ुद विटनेस करना, और उस चीज़ को हमारी ज़बानी सुनना कि यहाँ पे हम किन मुश्किलात से आजकल दो चार हैं और हम इनसे किस तरह निपट सकते हैं, तो उसके हवाले से ये बहुत मुआविन मैं कहती हूँ कि साबित होगी। और बहुत बर वक्त ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया है, उस वक्त जब हमारा मुल्क वाकई एक मुश्किल और कठिन दौर से गुजर रहा है, और हमें अपने हमसाया ममालिक की तरफ भी हम देख रहे हैं, और उनकी भी हमें मदद चाहिए कि वो आएँ और इस मुश्किल घड़ी में हमारा हाथ थामें। आप खैबर पख्तूनख्वा में दीगर सूबों की तरह वहाँ पे भी बड़ी तबाही हुई सैलाब से, ख़ास तौर पे किन चीज़ों की आप वहाँ पे ज़रूरत समझते हैं कि वहाँ पे ये चीज़ जो है ये प्रेफर होना चाहिए? ठीक है, मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ताल्लुक डेरा इस्माइल ख़ान से है, और ये खैबर पख्तूनख्वा के उन अज़ला में से है कि जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं फ्लड से। और केपी असम्बली से जिनको नॉमिनेट किया गया, वो 3 नॉमिनीज़ उन इलाकों से हैं जो सबसे ज़्यादा हिट हुए हैं, ताकि वो बहुत बेहतर अपने हालात बता सकें। अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ तो वहाँ पे अशिया खुर्द-व-नोश की भी हमें किल्लत का सामना है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्कुल तबाह हो चुका है, हमें रोड्स वगैरह जो है उसमें भी
ان علاقوں تک رسائی میں بھی مشکل ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ٹینٹس بھی ہیں, اور پھر اگر ہم ریہیبلیٹیشن کی طرف جائیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ کھیت کھلیان بھی ختم ہو چکے ہیں, گھر بھی لوگوں کے ملیاں میٹ ہو چکے ہیں. تو اس طرح بہت سی چیزیں ہیں جس سے ہم اب ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. ایک اور چیز ہم نے دیکھا کہ اس طرح کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والوں میں بچے اور خواتین ہیں, ان کی کیا صورت ہے؟ چونکہ خیبر پختونخوا ایسا علاقہ ہے جہاں پہ چادر اور چار دیواری کا تقدس بہت زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے, اور ان حالات میں جب خواتین اور بچے بالکل کھلے آسمان کے نیچے رات گزارے ہیں تو یہ بہت تکلیف دہ حالات ہیں, ہمارے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہیں. تو اور اس طرح اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں بچوں اور خواتین کو مسائل کا سامنا ہے. اس میں بہت سے مسائل ہیں, خواتین کے بھی مسائل ہیں, بچوں کی نیوٹریشن ہے, اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں. بیماریاں ہیں مختلف قسم کی کہ جو اب وبا بن کے پھوٹ رہی ہیں, اس میں اسکن کی بیماریاں بھی ہیں, پیٹ کی بھی ہیں, ہیضہ اور بھی دیگر وبائی امراض ہیں. سر, آپ نے پارلیمان کو دیکھا ایم این اے کی حیثیت سے بھی, منسٹر کی حیثیت سے بھی, کہ کسی بھی ملک کی جو پارلیمان ہوتی ہے اس کا بڑا ایک اپنا ایک وزن ہوتا ہے. جب اس طرح کی پارلیمانی امور پہ وہ کرتی ہے, دنیا کے ساتھ انٹریکشن کرتی ہے, ہماری جو اس وقت صورتحال ہے سیلاب سے, تو کتنی مؤثر ہوگی یہ کانفرنس؟ میں چاہتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کو مبارک دوں کہ یہ انٹرنیشنل کانفرنس آپ نے کال کی ہے جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہی ہے. اب سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا بیسک تعلق یہی ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج وغیرہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اتنی تباہ و بربادی پوری دنیا میں ہو رہی ہے, صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری آپ چائنا میں دیکھیں کتنے سیلاب آ رہے ہیں, لیکن پاکستان کا 1/3 حصہ پانی میں ڈوب گیا ہے. 3 کروڑ لوگ بیچارے بے گھر ہیں جو سڑکوں میں بیٹھے ہیں, 1500-1600 لوگ فوت ہو گئے ہوئے ہیں. پارلیمنٹس کا آپس میں انٹریکشن اس لیے ضروری ہے کہ پارلیمنٹ کی بات دنیا میں سنی جاتی ہے. جب ایک پارلیمنٹ متحد ہو کے اپنا پوائنٹ آف ویو اپنے ریجن کے اسپیسیفک ساؤتھ ایشیا پیسیفک کے لوگوں کے ساتھ آپ بات کریں گے, یا ان کے لوگ جب سیمینر میں آئیں گے تو ان تک آپ کی بات جائے گی کہ ہماری کیا تباہی ہوئی ہے. اور پاکستان جو بہت کم گرین ہاؤس گیسز پیدا کرتا ہے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان نے سب سے زیادہ نقصان اٹھایا. یو این او کے جو ہے سیکٹری ہیں, انہوں نے وزٹ کیا. آپ سمجھتے کہ اس سے بھی انٹریکشن زیادہ ہوگی, لوگوں کو اویئرنیس کا پتہ چلا؟ ویری کائنڈ آف ہیم کہ سیکرٹری جنرل یو این او خود آئے ہیں یہاں. ہی از نمبر 3-4 پرسن ان دی ورلڈ, ان کا اپنی سے ہے. پوری دنیا کے ممالک وہاں جاتے ہیں جن کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. سو ڈیفینیٹ جب وہ آئے ہیں تو دنیا ساری دیکھ رہی ہوگی, کیونکہ ان کی وزٹ کا ساری دنیا واچ کر رہی ہوگی. اینڈ ہی وڈ ڈیفینیٹلی سے کہ یہ تباہ بربادی پاکستان کی ہوئی ہے. تو وہ ضرور یہ بات کریں گے جب دوسرے ممالک وہاں آئیں گے, میٹنگس لے آتے ہیں. ابھی سپٹمبر میں آپ کو پتہ ہے کہ جنرل کونسل میٹنگ, جنرل اسمبلی کو میٹنگ ہے, اس میں ساری دنیا آئے گی. تو میں بھی یو این او کا جو سیکرٹری جنرل ہے وہاں پہ ہماری بات کرے گا, کرنی چاہیے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے پاکستان نے ہمیشہ اپنی ٹرپس دی ہیں, جانے دی ہیں. اسی طرح کلائمیٹ چینج میں پاکستان کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹورڈ گرین از منیمم پاسبل. لیکن جو تباہی کلائمیٹ چینج جو پاکستان ہے اس کے لیے پوری دنیا کو ہماری مدد, دی ہول ورلڈ, خاص طور پہ وہ ممالک جہاں پہ گرین ہاؤسز گیسز بہت زیادہ ہیں جن کی وجہ سے کلائمیٹ چینج میں فرق آ رہا ہے. ہمارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں, اور گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے ہمارے سیلاب آ رہے ہیں. میم, یہ جو کانفرنس ہوئی, اسپیکر صاحب نے کانفرنس بلائی, دنیا کے نمائندے آئے, ہماری سیلابی صورتحال سے آگاہی لی, مدد کی بات ہو رہی ہے, دنیا میں انوائرمنٹ چینج کی بات ہو رہی ہے, آپ نے اس کانفرنس کو کیسے؟ دیکھیں یہ بہت اہم کانفرنس ہے, اور اس وقت میں جب کہ آپ ٹھیک ہے ہمارے ملک میں سیلاب ہے اور بہت زیادہ تباہی ہو رہی ہے اور بڑا ایک مشکل وقت ہے پاکستانیوں کے لیے, تو اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیں جو سیلاب آتے ہیں اس کے پیچھے ایک پوری وجہ ہوتی ہے. یہ ایک کلائمیٹ چینج ہے, یہ پوری دنیا میں اس وقت آ رہا ہے, اور بدقسمتی سے ہمارا اس میں ہاتھ کم ہے. جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جو ویسٹرن کنٹریز ہیں, ان کا اس میں زیادہ ہاتھ ہے, کیونکہ جس طرح کے وہاں پہ انڈسٹری جتنی زیادہ ہے, جتنی پولوشن ہے, اور جتنا سارا کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے,
اس کے اثرات جو ہیں وہ کلائمیٹ پہ یعنی کہ موسم پہ پڑ رہے ہیں، اور وہ موسم پہ جو اثرات پڑ رہے ہیں وہ ہم جیسے جو غریب ملک ہیں وہاں پہ اس کی آفتیں آ رہی ہیں. لہٰذا اس وقت بلا کے لوگوں کو اکٹھا کرنا، کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کرنا اور یہ بتانا کہ ہماری جو بقا ہے وہ اب اسی بات میں ہے کہ اگر ہم کلائمیٹ چینج جو ہو رہا ہے دنیا میں اس کو اگر ہم سیریس ایشو کے طور پہ لیں گے. لہٰذا میرا خیال ہے میم رومینہ عالم جو ہے انہوں نے، کیونکہ جو ایس ڈی جی ٹاسک فورس ہے ان کی اور ایس ڈی جیز جو ہیں اس کے اندر جو ہے اس پہ کلائمیٹ پہ بات کرنے کی بہت زیادہ اہمیت پہ زور دیا ہے، تو اس لیے جو یہ ان کی کاوش ہے میم رومینہ عالم کی اور جو ایس ڈی جیز کی ہے، میرا خیال ہے بہت بر وقت ہے اور بہت ضروری ہے. یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے جس میں ہم اپنی پوری پوزیشن بتا رہے ہیں کہ ادھر انوائرمنٹ کس طرح چینج ہوئی، کس طرح سیلاب آئے، کتنی تباہ کاری ہوئی، سندھ کتنا متاثر ہوا، کیسے آباد ہوگا، دنیا کا کیا رول ہے، اس پارلیمانی جو ہم نے یہ کانفرنس کرائی اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، کیا کہیں گے؟ آپ بڑی اچھی بات پوچھی ہے، بڑا اچھا تفصیلی سوال بھی آپ نے پوچھا ہے، اور یہ وقت کے مطابق ہوئی ہے کانفرنس. میں میزبانوں کو یعنی اپنے اسپیکر صاحب کو اور کو مبارکباد دیتا ہوں، بڑے وقت پہ کیا. پاکستان میں تباہ کاریاں سیلاب کی جاری ہیں، سندھ اور بلوچستان میں تو قیامت بپا ہے. اس کے باوجود بھی بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن اس میں ہماری حکومتوں کا قصور نہیں ہے، نہ پاکستان کا نہ پاکستان کی صوبائی حکومتوں کا. اب اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ کیا دھرا ہمارے مغربی ملکوں کا ہے، بھگت پاکستان رہا ہے. تو یہ تو ہے. ابھی جب سے شیری رحمان صاحبہ ہوئی انہوں نے بڑا شور شرابہ کیا ہے اس موسم کے تبدیلی پر اور ماحولیات پر، لیکن ہمارے یہاں بدقسمت سے پالیسیاں ایڈاکزم پر چلتی ہیں، مستقل پالیسیاں چلتی نہیں ہیں. اگر مسائل کو دیکھ کر ہم مستقل ان کی مسائل کا حل ڈھونڈ کر کوئی پالیسیاں بنائیں اور اس پر عمل درآمد بھی کریں، لیکن یہاں ایک حکومت پالیسی بنا کے جائے گی، دوسری حکومت آ کر سمجھے گی کہ وہ اس کی کوئی ذاتی ملکیت تھی، پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. نتیجے میں ہم کوئی کام مکمل نہیں کر سکتے. یہ کام بڑا وقت پہ شروع ہوا ہے، اللہ کا نتیجہ خیر ثابت ہو. دنیا کے نمائندے شریک ہوئے. فوکس یہ ہے کہ انسانیت کی جو تباہ کاری ہوئی ہے اس کی آباد کاری کیسے ہوگی. دیکھیے یہ بہت اہم کانفرنس ہے اور ایک ایسے مشکل وقت میں جب پاکستان کا 1/3 حصہ جو ہے وہ سبمرجڈ ہے، پانی میں ڈوبا ہوا ہے، لوگوں کی ریہیبلیٹیشن کا عمل جاری ہے، لوگوں کے ابھی تو فی الحال تو ریسکیو اور ریلیف کا معاملہ چل رہا ہے، اور ناردرن ایریا سے لے کر پاکستان کے ناردرن ایریا سے سدرن بیلٹ تک اگر ہم دیکھیں اس وقت سندھ کی بہت بری صورتحال ہے، سینکڑوں دیہات اس وقت بھی زیر آب ہیں. ایسے مشکل معاملے کو اس وقت اکنامک کرائسس اور چیلنجز کے ہوتے ہوئے ہمارے لیے نمٹنا بہت مشکل ہے. تنہا اکیلے ہم اس معاملے کو اس مشکل حالت سے نکل نہیں سکتے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ یو این سیکرٹری جنرل کا پاکستان میں آنا اور اس کے بعد انہوں نے خود کہا کہ پاکستان کو لگ بھگ $30 ارب کی ضرورت امداد ہے تاکہ یہ مشکل مرحلے سے باہر آ سکیں. ایسے میں یہ آئی پی یو کا یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت ہی اہم ہے. اس کانفرنس میں دیگر ممالک کے جو لوگ آئے ہیں سب کا فوکس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو سیلاب کی وجہ سے تباہ کاریاں ہوئی ہیں اس مشکل گھڑی میں پاکستان کو اس چیلنج سے نکلنے کے لیے، اس چیلنج کا سامنا کرنے کے لیے ہر کوئی اپنی کنٹریبیوشنز کر رہا ہے. میں سمجھ رہی ہوں کہ اس وقت دنیا کی نظریں کلائمیٹ چینج کے اوپر ہیں. کلائمیٹ ایکشن کا وقت ہے. چیلنجز تبدیل ہو چکی ہیں. گزشتہ 2 سال میں ہم کووڈ کو لے کر پوری دنیا جو ہے وہ پریشان تھی. آج پوری دنیا جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ کلائمیٹ ایکشن کے اوپر کام کریں تاکہ کلائمیٹ چینج سے ہونے والی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچایا جا سکے پوری دنیا کو. یہ ایک عالمی مسئلہ ہے، یہ گلوبل مسئلہ ہے. یہ کلائمیٹ چینج سے آج پاکستان متاثر ہوا ہے یہ جانتے ہوئے کہ ہمارے پاس ہزاروں گلیشیئرز کا یہ ایک سلسلہ ہے. سر ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ علاقہ جو ہے وہ بلوچستان کا متاثر ہوا. وہاں پہ یہ موسمیاتی تبدیلیاں آنے کے بعد اب آباد کاری ہے، تباہی تو بہت زیادہ ہو چکی. اس کانفرنس سے آپ کیا سمجھتے کہ وہاں پہ بہتری کے کتنے آثار ہیں؟ ہماری طرف سے یہ ایک پیغام ہے پوری دنیا کے لیے. ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ باہر سے آتے ہیں وہ دیکھ لے کہ ہمارا علاقہ کس طرح متاثر ہوئے ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح کے پروگراموں سے
पूरे मुल्क में ख़ासकर जो नुकसान सूबे सिंध और बलूचिस्तान में हुए हैं उनके लिए बेहतरी की उम्मीद है। इंशाअल्लाह बेहतरी आ जाएगी। ये जो नुकसानात हुए हैं, हुकूमती इक़दामात हैं, तमाम तबक़ात आपकी मदद कर रहे हैं, कुछ बेहतरी के आसार नज़र आए हैं या तबाही बहुत ज़्यादा है, बहुत वक्त लगेगा? तबाही तो हकीकत में ज़्यादा है। तकरीबन 75-80 साल के लोग वो भी कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी तबाही नहीं देखी। तो ज़ाहिर बात है ऐसी तबाही शायद पिछले 100 साल उससे पहले आई हो, जो किसी हिस्ट्री वाले ने भी नहीं लिखी और किसी देखने वालों ऐसे बंदे मौजूद नहीं है कि उनका हाल हमें बताए। तो ये बड़ी तबाही है। अभी भी आप जाए बलूचिस्तान के तकरीबन 32 अजला है, 32 में से 30 अजला मुतासर है। जो बालाई इलाके है उधर तो पानी आते उसी वक़्त नुकसान ज़मीन का, फसलों का, मकान, फिर क्योंकि वो बालाई इलाके उधर तो पानी नहीं रोकते, पानी पर नीचे इलाकों जाते हैं। अभी इस वक्त जो है ना 4 अजला है, जलमक्सी है, नसीराबाद है, जाफराबाद और सोबतपुर। अभी वहाँ किसी जगह 3 फुट, किसी जगह 4 फुट, किसी जगह 8 फुट तक पानी वहाँ मौजूद है। तो वहाँ सिवाय जो मेन रोड की शायद वो उस पे कोई रहता हो, गुजारा करता हो, वरना सारे उनकी आबादी ख़त्म हो गई, उनके माल मवेशियाँ ख़त्म हो गई और लोग भी वहाँ काफ़ी मुतासर हैं। इस वक्त इंसानियत का तकाजा है कि उनकी मदद की जाए। सैलाब में घिरे हुए लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई, आपने खुसूसी तौर पर शिरकत की, कितनी मुआवन साबित होगी है? देखिए जी, मैं समझती हूँ कि ये बड़ी बर वक्त कॉन्फ्रेंस जो है इसका इनकाद हुआ है यहाँ पे स्पीकर साहब ने और IPU इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, जिसमें कि पूरी दुनिया से लोग आए हैं। स्पेशली ये रीजनल कॉन्फ्रेंस है और ये क्लाइमेट के इम्पैक्ट्स के ऊपर बुलाई गई है, क्योंकि जो फ्लैश फ्लड्स आए हैं और जिससे 33 मिलियन लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं और अफेक्ट हुए हैं फ्लड से। तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ी कारआमद होगी लोगों को सेंसिटाइज करने के लिए, लोगों को हकीकत दिखाने और बताने के लिए कि हमारा मुल्क क्लाइमेट चेंज के हवाले से किन दुश्वारियों से गुजरा है। और ये खुदा ना करे कि सिर्फ ये कोई पहला साल हो और इसके बाद ये सिलसिला जारी रहे, जैसे कि साइंटिस्ट कह रहे हैं। तो हमें इसकी बर वक्त ज़रूरत है रोकथाम की, वो स्टेप्स लेने की जिससे मुल्क की मईशत जो है वो अफेक्ट ना हो, जिसमें हम बाकी सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को ऑन बोर्ड करें। हमें उनकी इकोनॉमिक हेल्प की ज़रूरत है, हमें उनकी सेंसिटाइजेशन की ज़रूरत है। और ये सारा कुछ सिर्फ हमारे अकेले की वजह से नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से जो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज आ रहा है, हमारे पड़ोस के जो ममालिक हैं वहाँ का इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी आ रहा है। तो जैसे डैम्स फिल हो जाते हैं और कोई स्पिलवेज खोल देता है तो हमारा तो सूबों के सूबे डूब गए और डूब जाते हैं। तो हम समझते हैं कि इसका सारे मुल्कों से पार्लियामेंटेरियंस आए हुए हैं और तकरीबन 35 ममालिक हैं जिनकी शमूलियत इनवाइटेड हैं इस कॉन्फ्रेंस के अंदर। और मैं समझती हूँ कि जब सब सर जोड़कर बैठेंगे, क्योंकि सब ये SDGs जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको हमें सबको अचीव करना है, जिसमें ख़वातीन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, तालीम बहुत ज़रूरी है, लोगों को हेल्थ बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक राइट्स हैं। तो ये बेसिक राइट्स कैसे मिलेंगे? अब इतनी तबाही के बाद हमारे तो वसाइल उतने नहीं हैं आपके सामने हैं कि जो हमारे मुल्क का इस वक्त हाल है, और उससे हम मज़ीद कितने साल पीछे चले गए हैं। तो हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी से हेल्प की भी ज़रूरत है, उनको उनसे एश्योरेंसेस लेने की ज़रूरत है और उनको ये बताने की ज़रूरत है कि अकेला एक मुल्क के बस की बात नहीं, सबको हाथ पकड़ के इन गोल्स को भी अचीव करना है और एक दूसरे को हेल्प करेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज को फेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। मैम, ये जो कॉन्फ्रेंस हुई और इसकी में मुख्तलिफ ममालिक शरीक हुए, पाकिस्तान में ये जितनी भी सैलाब की तबाहकारी आई, हुकूमत कोशिश कर रही है, इदारे, आपने यूथ को बहुत एक्टिवेट किया, इस पार्लियामानी कॉन्फ्रेंस से कितना फ़ायदा पहुंचेगा लोगों को जो बेचारे मुसीबत में? पाकिस्तान जो है वो दुनिया का पहला ऐसा मुल्क है जिसने SDGs के हवाले से पार्लियामेंट के अंदर एक सेक्रेटेरिएट कायम किया
اور پارلیمنٹیرینز جو کہ لوگوں کے نمائندے ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی ان کے ایشوز ہیں، ان کو جو ہے وہ ادھر ان ایوانوں میں لے کے آتے ہیں اور ان پہ پالیسی بناتے ہیں. ان کے لیے ایک ڈائریکٹ SDGs کی جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں ان کی جو امپلیمنٹیشن ہے ان کو ڈائریکٹ ایکسیس دی، اس کی اوورسائٹ دی اس سیکریٹریٹ کے تھرو. جب ایاز صادق صاحب یہاں پہ اسپیکر تھے تو انہوں نے یہ ادارہ قائم کیا. اب آج وہ ماشاءاللہ سے اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے کہ تمام ایشیا پیسیفک کے جو ممالک ہیں وہ آج پاکستان آئے ہیں، ان کے پارلیمنٹیرینز پاکستان آئے ہیں، ان کے لوگوں کے نمائندے پاکستان آئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں، جو پالیسی میکرز ہیں اپنے اپنے ممالک میں. سر یہ کانفرنس اسپیکر نے بلائی، دنیا سے نمائندہ وفود یہاں پہ شریک ہیں، وزیر اعظم صاحب کی بڑی کنٹریبیوشن ہے، سیلابی علاقوں میں جا رہے ہیں، بہتری کے اقدامات ہو رہے ہیں. یہ کانفرنس کتنا رول ادا کرے گی؟ دیکھیں جس طرح کی افتاد میں پاکستان اس وقت آیا ہوا ہے یہ بڑی مختلف قسم کی ہے. ہم پہلے بھی 1973 میں بھی بہت بڑا ایک سیلاب آیا تھا، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس کا حجم اور اس کی شدت بہت زیادہ ہے. ان حالات کے اندر حکومت کے سارے ادارے بشمول وزیر اعظم، وزراء ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں، NGOs ہیں، سارے ادارے سب لوگ اپنے اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں. اس کانفرنس کی اہمیت یہ ہے کہ باہر سے بھی وفود آئے ہوئے ہیں، پاکستان کے ماہرین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ یہ دیکھنا ہے کہ سیلاب سے جو متاثرین ہیں، ایک تو ہے نا کہ ان کو اس افتاد سے بچانا، فوری طور پہ ان کو نکالنا، ان کو شیلٹر دینا، ان کی خوراک کا انتظام کرنا، لیکن مستقل بنیادوں پر ان کی آباد کاری کیسے کی جائے اور کیا میئرز لیے جائیں، کیا اقدامات لیے جائیں کہ آئندہ اگر اس طرح کی کوئی افتاد آتی ہے، اس نوعیت کا اور اس شدت کا سیلاب آتا ہے، تو ہم اس کے اثرات سے بچنے کے لیے پہلے سے کیا تیاریاں ہمیں کرنی چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ کانفرنس جو ہے یہ اس مسئلے کو ہائی لائٹ بھی کر رہی ہے، دنیا کو بھی انوالو کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے میئرز ہم تلاش کر رہے ہیں جن پہ عمل کرتے ہوئے اور جن کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم اس طرح کی جو افتاد آتی ہے اور اچانک آتی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں، اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں، اس کی شدت کو کیسے کم کر سکتے ہیں، عوام پر اس کے اثرات کو کیسے کم کر سکتے ہیں. تو یہ کانفرنس میرا خیال ہے کہ بڑی مفید ثابت ہوگی اس سلسلے میں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے آپ نے ایک کانفرنس کی تھی اسپیکر صاحب نے، اور اس میں بھی بڑی آپ کی کنٹریبیوشن تھی. اس کانفرنس میں بھی آپ نے انتھک محنت کی. کتنی مدد مل پائے گی ہمیں ان دکھی انسانیت کے لیے جو اس وقت اس مدد کے منتظر ہیں؟ یہ جو ترقی یافتہ ممالک نے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کیا ہے اس کے باعث جو گلیشیئر میلٹنگ ہو رہی ہے، جو گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، جو فلیش فلڈز آ رہے ہیں، اور جو بے مثال بارشیں ہوئی ہیں بارانی علاقوں میں، اس کے باعث جو آفت آئی ہے، اور یہ سبب ہے جو ترقی یافتہ ملکوں کی ترقی کی عمارت ہے وہ ہماری تباہی پہ کھڑی نہیں ہو سکتی. اور اس حوالے سے آج کی کانفرنس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ انٹر پارلیمنٹری یونین جو تمام ممالک کی پارلیمان کی آپ سمجھ لیجئے یونائٹڈ نیشنز ہے، 178 ملکوں کی تنظیم ہے جس میں تمام ملکوں کی پارلیمان ہیں، وہ اگلے مہینے اکتوبر میں کگالی روانڈا کے دارالحکومت میں مل رہی ہیں. اور اسپیکر قومی اسمبلی نے اعلان کیا ہے کہ اس موقع پر ہم ایمرجنسی ریزولوشن لا رہے ہیں کہ ایک بین الاقوامی فنڈ بنایا جائے، ریٹریبیوشن فنڈ، جس میں ترقی یافتہ ممالک جنہوں نے ماحولیاتی آلودگی میں اضافہ کیا ہے وہ اسی پرسنٹیج کے حساب سے اس فنڈ میں کنٹریبیوٹ کریں جس سے ان ترقی پذیر ملکوں میں ہونے والی تباہی کا ازالہ ہو سکے. ناظرین، قوموں کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں. پاکستانی قوم نے بھی بہت مشکلات دیکھی، لیکن ہر مشکل مرحلے پہ ہماری قوم، ہمارے اداروں نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا. 2010 میں جب یہاں پہ سیلاب آئے، لاکھوں انسان متاثر ہوئے، اموات ہوئی، لیکن ہم نے اس مشکل پہ قابو پایا. آج پھر 2022 میں ہم اسی مشکلات کا شکار ہیں. چاروں صوبوں میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں سیلاب کی تباہ کاریاں موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد آباد کاری کا مرحلہ بھی شروع ہو رہا ہے.
लाखों नहीं करोड़ों इंसान मुतासर हुए। हमारी हुकूमत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की क़यादत में हमारे इदारे ये सब इक़दामात कर रहे हैं कि बेहतरी कैसे करें। अब उन्होंने आवाज़ दी है आलमी सतह पे ताकतों को कि वो इस सैलाब में हमारी मदद करें। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ ने इस हवाले से कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें दुनिया के नुमाइंदों ने शिरकत की और बहुत हौसला अफजा सूरत हाल सामने आई है। यकीनन आने वाले वक्त में हम इस मुसीबत पे भी काबू पाएंगे और उसी तरह खूबसूरत पाकिस्तान दोबारा वजूद में आएगा जो इससे पहले मौजूद था। इसी ख्वाहिश के साथ अस्मत हाशवानी को दीजिए इजाज़त। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।